بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ناظرین محترم، سلام علیکم. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام آ رہے ہیں. 15 رجب آپ کی شہادت کا دن ہے. اس موقع پر ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو جناب زینب کی سیرت رہی ہے. حریم ولایت کا دفاع کیسے کیا جائے، یہ جناب زینب نے ہمیں سکھایا ہے. اور سچ پوچھئے تو جناب زینب نہیں بلکہ جناب زینب کی والدہ ماجدہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں سکھایا کہ ہم ولایت کا دفاع کیسے کریں. ولایت کے دفاع میں پہلا کردار شہزادی کونین نے پیش کیا ہے. پہلی مدافع ولایت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا. تو خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں بتاتی ہیں خطبہ فدق میں، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ فرماتی ہیں کہ جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کے لیے ایک نظام اور ایک سسٹم عطا کیا ہے. یعنی اگر معاشرے میں ہماری اطاعت ہو تو معاشرہ منظم مرتب ہوگا. ایک نظام ہے. ہماری ولایت یعنی ہماری پیروی معاشرے کو نظام بخشتی ہے. امامتنا، اور ہماری امامت امان للفرقاء، ہماری امامت کو جو قبول کرے وہ تفرقے سے محفوظ رہتا ہے. شہزادی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ولایت کو مد نظر رکھیں اور ولایت کے دفاع میں قدم بڑھائیں تو ہماری زندگی میں امن و امان بھی ہوگا، ہماری زندگی صراط مستقیم پر بھی ہوگی. شہزادی کونین اس کا بہترین نمونہ ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دفاع ولایت میں گزاری اور ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا کہ ہم ولایت کے دفاع میں کہاں تک جا سکتے ہیں، اس نظام اور سسٹم کے دفاع میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، جو دین کا نظام، جو اللہ کا نظام ہے، جو پیغمبر کا نظام ہے، اس کے دفاع میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. یہ شہزادی نے ہمیں بتایا اور سکھایا. میرے عزیزوں اور دوستو، شہزادی کے تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. میں اس پہ بہت زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن آپ توجہ کریں کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا شہزادی نے. جہاں مال کی بات آئی تو مال لٹایا، جہاں دروازے پہ جانے کی ضرورت پڑی تو گئیں، دربار میں جانے کی ضرورت پڑی تو گئیں اور حق بیانی سے کام لیا. اور جہاں قربانیوں کی بات آئی وہاں شہزادی نے قربانی بھی پیش کی. تو یہ ہمارے لیے درس ہونا چاہیے کہ ہم ولایت کا دفاع کس حد تک کریں. جس شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا، اپنی والدہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے میدان کربلا میں دفاع ولایت میں آگے ہیں. ہم اس چیز کو مد نظر رکھ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے. خود جناب سیدہ سے، خود جناب زینب سے لے کر کے ہم دفاع ولایت میں آج 1400 برس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. جناب زینب کا کردار ایام ازاں میں ہم پڑھتے رہتے، سنتے رہتے ہیں. کیا کردار تھا جناب زینب کا جو دفاع ولایت میں گزرا. تو آج ہم اگر ایام ازاں مناتے ہیں تو ہمارا فریضہ کیا ہونا چاہیے دفاع ولایت میں. جناب سیدہ نے کیا کہا تھا؟ نظام ہے، سسٹم ہے ایک. ہم اس نظام اور سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نظام ولایت میں اگر قدم بڑھا رہے ہیں تو نظام اور سسٹم ہمارے مد نظر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نظم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے ایام ازاں میں چلا آتا ہے، سامنے بول دیتا ہے، وہی مقرر ہو جاتا ہے، وہی خطیب ہو جاتا ہے. نہیں، ہمیں شہزادی نے سسٹم عطا کیا ہے، ہمیں دین مبین اسلام نے سسٹم عطا کیا ہے.
ایام عزا منانا ہمارا فریضہ ہے، لیکن اس ایام عزا کے ذریعے سے پیغام دینا ہے ہمیں لوگوں تک، پیغام دفاع ولایت دینا ہے۔ ہم جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ہماری حیثیت ایک پیغام پہنچانے والے کی حیثیت ہوتی ہے، تو ہمیں ممبر پر جانے سے پہلے اپنی سیرت، اپنے کردار اور اپنے کریکٹر پر نظر ڈالنی ہوگی۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ لوگوں کو نصیحت کریں؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ لوگوں کو پیغام دیں، پیغام کربلا دیں، پیغام دین مبین اسلام دیں؟ پیغام دینے کے لیے اپنی سیرت اور اپنے کریکٹر کو پاک کرنا ہوگا۔ لہٰذا ایک نظام کے تحت ممبر پر منع نہیں کیا گیا ہے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، لیکن جو بھی آئے گا اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے قوانین ہیں، وہاں استثناء نہیں ہے۔ لیکن جب آنے کی بات آتی ہے تو کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے کا، کسی بھی خاندان کا فرد آ سکتا ہے، لیکن جو فرد آئے گا اس کے اندر وہ شرائط پائے جانے ہونی چاہیے کہ وہاں سے بیٹھ کے امر بالمعروف کر سکے، وہاں سے بیٹھ کے دین کا مشن پیش کر سکے، وہاں سے بیٹھ کے ولایت کے بارے میں گفتگو کر سکے اور یہ بتائے کہ ہم کیسے دفاع ولایت کریں گے۔ تو کم سے کم اتنا پاک اور صاف کریکٹر تو ہو کہ نیچے سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قبلہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے برعکس کرتے ہوئے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا دفاع ولایت میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایام عزا میں ممبر پر آتا ہے، مرد ہو یا خواتین ہو فرق نہیں کرتا، جو بھی آئے گا اس کو اپنے سامنے امام زمانہ کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو اپنے سامنے امام حسین کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو اپنے سامنے شہزادی کونین کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ شہزادی بیٹھ کے سن رہی ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، شہزادی بیٹھ کے سن رہی ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں زمانے کو کیا پیغام دے رہا ہوں، میں سامعین کو کیا بتا رہا ہوں۔ کیا میں دفاع ولایت میں کوئی کام کر رہا ہوں، یہ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پبلک خوش ہو جائے، اگلی مجلس کا وعدہ ہو جائے، عشرے کا وعدہ ہو جائے؟ اگر یہ چیزیں ہمارے مد نظر ہوں گی تو پھر ہم دفاع ولایت میں قدم نہیں بڑھا رہے ہیں۔ حریم ولایت کا دفاع صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا، بلکہ ممبر سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، اشعار کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے مد نظر اشعار کے وقت بھی اہل بیت اطہار ہوں، ممبر پر جانے کے وقت بھی اہل بیت اطہار ہوں، قلم بھی اٹھائیں تو اہل بیت اطہار ہوں، رسول خدا ہوں، پروردگار عالم ہو، ہمیں انہیں جواب دینا ہے کہ ہم ولایت کا دفاع کیسے کریں گے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پبلک کیا چاہتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، معاشرے کا تقاضا کیا ہے، آج معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے کہ بیٹھ کر ممبر سے بیان کیا جائے۔ آج معاشرے کی کمیوں کو ایک ایک کر کے اس پر نکالنا ہوگا اسے، اور نکال کر کے لوگوں کو بتانا ہوگا اور اس کے راہ حل بتانا ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مولا کائنات کی سیرت کام آتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کی سیرت کام آتی ہے، کہ ہم ان کو مد نظر رکھ کر کے اور زمانے کو یہ بتائیں کہ اس وقت معاشرے کی ضرورت کیا ہے، اور ممبر مولا کائنات، ممبر مولا حسین پر بیٹھ کر ہم دفاع ولایت اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے، میں کسی کو ممبر سے جانے سے روک نہیں رہا ہوں، لیکن جو جائے وہ یہ سوچ کے جائے کہ ممبر پر جانا ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کو اگر ادا کرنے کی طاقت اور صلاحیت مجھ میں ہے تو جاؤں، ورنہ محشر میں جواب دینا ہوگا۔ کیوں چلے گئے تھے؟ اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، خاندان والے خوش ہو جائیں۔ کیوں چلے گئے تھے؟ اس لیے کہ خطیبوں کی فہرست میں نام ہو جائے۔ ہر خطیب کام نہیں آتا، وہ خطابت جو مزاج اہل بیت کے مطابق ہو وہی کام آتی ہے، ورنہ خطیب تو زمانے میں بہت رہے۔ مجھے وہ جملہ دہرانا پڑ رہا ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں کہا تھا، خطیب تو وہ بھی تھا، لیکن امام نے کہا، امام نے کیا کہا؟ وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ۔ ارے وائے ہو تجھ پر اے خطیب کہ تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک جملے سے تھوڑا سا استفادہ کہ جب ہم ممبر پر جائیں تو امام سجاد کا یہ جملہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو امام سجاد ہم سے پلٹ کر کہہ دیں، اے خطیب تجھے کیا ہو گیا، اے خطیب تجھے کیا ہو گیا، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تیرا فریضہ تو یہ تھا کہ تو مجھے خوش کرنے کی بات کرتا، اللہ کو خوش کرنے کی بات کرتا اور رسول کو خوش کرنے کی بات کرتا۔ ہم سب کا فریضہ دفاع ولایت ہے، اور شہزادی جناب زینب سے سیکھنا ہے کہ کیسے دفاع کیا، سید کونین سے سیکھنا ہے کہ کیسے دفاع کیا۔ کربلا معمولی بات نہیں ہے،
وہاں ایسی ایسی شخصیتیں تھیں کہ ایک شخصیت کی خلقت بھی کائنات کے لیے کافی تھی. ایسی ایسی قربانیاں پیش کی گئیں تاکہ ولایت کا دفاع ہو سکے. شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے دیکھا کن حالات میں نے کہا کسی چیز سے پرہیز نہیں کیا دفاع ولایت میں، حتیٰ در و دیوار کے درمیان پسنے کے بعد بھی شہزادی نے دفاع ولایت سے ہاتھ نہیں ہٹایا. اسما کو بلایا ضرور تھا کہ آؤ میرا محسن دنیا سے چلا گیا، لیکن جب علی کو جاتے ہوئے دیکھا تو برداشت نہیں ہوا. اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد بھول گئی شہزادی اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی. ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کر دوں گی. ابو الحسن کو چھوڑ دیا گیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی دفاع ولایت میں آپ پڑھیں، آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تھے، لیکن یہ شہزادی دفاع ولایت کے لیے نکلی تو اپنے وقت کے امام کو صحیح و سالم بچا کے اپنے گھر میں تو لیتی آئیں. لیکن یہ شہزادی ذرا ثانیہ زہرا کو دیکھیے جو آپ کی سیرت پہ عمل کر رہی ہے. میدان کربلا میں دفاع ولایت کے لیے نکلی، ٹیلہ زینبیہ تک آئی اور آنے کے بعد آواز بھی دی، اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا مجایا ذبح ہو رہا ہے. زینب ٹیلہ زینبیہ تک آئی لیکن اپنے وقت کے امام کو نہ بچا سکی. ہاں لیکن دفاع ولایت کا فریضہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کر دوں گی. ابو الحسن کو چھوڑ دیا گیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی دفاع ولایت میں آپ پڑھیں، آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تھے، لیکن یہ شہزادی دفاع ولایت کے لیے نکلی تو اپنے وقت کے امام کو صحیح و سالم بچا کے اپنے گھر میں تو لیتی آئیں. لیکن یہ شہزادی ذرا ثانیہ زہرا کو دیکھیے جو آپ کی سیرت پہ عمل کر رہی ہے. میدان کربلا میں دفاع ولایت کے لیے نکلی، ٹیلہ زینبیہ تک آئی اور آنے کے بعد آواز بھی دی، اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا مجایا ذبح ہو رہا ہے. زینب ٹیلہ زینبیہ تک آئی لیکن اپنے وقت کے امام کو نہ بچا سکی. ہاں لیکن دفاع ولایت کا فریضہ زینب نے روکا نہیں. ہاں مولا حسین کو تو نہ بچا سکی لیکن جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو باہر نکال کر کے جناب زینب نے اپنے فریضے کو اپنی والدہ کی طرح ادا کیا. اے والدہ ماجدہ، آپ نے بھی اپنے وقت کے امام کو بچایا. آپ کی بیٹی بھی دفاع ولایت میں اپنے وقت کے امام کو سید سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا کر جلتے ہوئے خیمے سے باہر لا گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. خیمے سے باہر لا گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ